بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہماری سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے جس کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سختیاں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کی تبلیغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع میں بدماش گھوکرو کانٹے دار جھاڑ لاتے اور رات کو اس راستے پر بچھا دیتے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے والے ہوتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوکرو تکلیف دیتے تھے، کانٹے دار جھاڑ دامن مبارک سے الجھ جاتے، پر آپ صبر کرتے اور گوکرو اٹھا کر کانٹے سمیت پھینک دیتے اور کبھی کسی سے شکایت نہ کرتے۔ عربوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان روز کی سختیوں سے تنگ آ کر بت پرستی کے خلاف جد و جہد بند کر دیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بند کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم نازل ہو چکا تھا کہ علانیہ تبلیغ کرو۔ آپ برابر تبلیغ کرتے رہے۔ شریر شیطانوں کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے نہایت گھنونے طریقے سے اختیار کیے۔ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے متعلق لوگ سوتے ہوتے تو گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کھانا پکانے کے برتنوں پر، پانی پینے کی چھگالوں پر پھینک آتے۔ اس سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ہر دن خود برتنوں کو صاف کرتے، کپڑے دھوتے، نہاتے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتے۔ جب عرصہ اسی طرح گزر گیا تو ایک دن اتنا کہا کہ اے بنو عبد مناف، یہ اچھا پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہو، بھلا اس بات کا ان پر کیا اثر ہوتا؟ بے برابر گندگی پھینکتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیران کرتے رہے۔ اب شریر اور بدماش اور گنڈے کچھ اور زیادہ گستاخ ہو گئے تھے۔ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، شاعر، مجنو، عراف، کاہن وغیرہ وغیرہ کا خطاب دیتے۔ نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے، جس مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے، شریر لوگ وہیں پہنچ کر آوازیں کسنا شروع کر دیتے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے دیتے۔ مگر حضور تھے کہ ان کی کسی بات پر کان نہ دھرتے، برابر ہر ایک مجمع میں باز اور نصیحت فرماتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن عابل آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا اینٹھا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں ابل آئیں اور مبارک چہرہ لال ہو گیا۔ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آ نکلے۔ آپ عقبہ جھپٹے اور اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا۔ اس بیچ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں کہا، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سنتے ہی تمام قریش کے لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر جھپٹ پڑے اور انہیں مارنے پیٹنے لگے۔ قریش کے لوگ غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اتنے میں کچھ نیک دل لوگ آ نکلے اور انہوں نے کہہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان بچائی۔ اسلام کی راہ میں پہلا خون۔ اسی طرح ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ حضرت حارث بن اعلیٰ قریب ہی تھے، وہ آ گئے اور انہیں شریر شیطانوں کو باز رکھنا چاہا۔ لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اسی جگہ شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بڑا افسوس ہوا۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے زمین رنگین ہوئی تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ تمام مکہ والے اس بات کو خوب جانتے تھے، اس لیے شیطانوں کی گستاخیاں دن بہ دن بڑھتی جاتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالنا۔ ایک دن آپ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل بھی موجود تھا۔ ابو جہل نے کہا، باہر ابھی اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے اٹھا کر لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ نے کہا، میں لاتا ہوں۔ چنانچہ بہ گیا اور 2 آدمیوں کے ساتھ لے کر اوجڑی اٹھوا لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔
दुश्मन अपनी इस शैतानी हरकत पर खिलखिलाकर हंसने लगे। इस मजमे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद भी मौजूद थे। ये मुसलमान हो चुके थे, दिल में दुश्मनों की इस हरकत पर कुल रहे थे, लेकिन कुछ कहने या ओजड़ी उठाने की हिम्मत ना होती थी। चुपचाप खड़े रहे। इत्तेफाक से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी थी, उधर आ निकली। आप अभी बहुत छोटी थी। अपने अब्बा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओजड़ी को सरकाया और खड़े होकर तमाम दुश्मनों को भला बुरा कहा। किसी को उनसे कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने हजरत फातिमा की पेशानी चूमकर कहा, बेटी क्यों उन्हें बुरा कह रही हो? उनकी आंखें नहीं हैं। अगर ये पहचान लेते तो ऐसी हंसी उड़ाने की बातें न करते। तुम उनको बुरा भला ना कहो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उन्हें देखने और समझने की ताकत अता फरमाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा को अपने साथ लेकर वापस चले आए। मुसीबतें यहीं नहीं ख़त्म हो गईं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गईं। धीरे धीरे काफिरों को भी मालूम हो गया कि कौन कौन से लोग मुसलमान हो गए हैं। इसलिए उन्होंने एक बड़ी मजलिस सूरा बिठाने का इरादा कर लिया और तैयारियां शुरू हो गईं। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाक़या अगले एपिसोड में आपको सुनाया जाएगा। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।